وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا، ہاں۔ آج میں آپ سب کو ایک کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے تھوڑا ہی سہی۔ مرحومہ دیتی دلاتی بہت تھیں، ہاں جب بھی دیکھو کتنے سکون سے گئی ہیں اور کتنا مبارک دن بھی ملا ہے۔ فاروق دور بیٹھا اپنی بیوی کے بارے میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بدستور استغفار کے ورد پہ بیج گرا رہی تھیں، مگر اس کے اندر عجیب کشمکش تھی، جیسے وہ اپنی بیوی کی نہیں کسی اور کے بارے میں باتیں سن رہا ہو۔ وہ بیچارہ مزدور انسان 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے گھر لا پاتا تھا، اس کی بیوی دینے دلانے والی تھی۔ کیا وہ سب کو بتا دے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کا پردہ رکھ لے؟ کیا کرے آخر؟ تھوڑی دیر میں شام ہو گئی اور وہ صحن سے اٹھ کے اندر کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ باہر خاموشی تھی، سب چلے گئے تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کون؟ آواز نہ آئی۔ وہ اپنے بوڑھے کمزور جسم کو گھسیٹ کے دروازے پہ پہنچا، پھر پوچھا کون؟ پھر آواز نہ آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ نیچے اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ ارے بھائی کون ہو؟ وہ روز دوپہر میں اس گھر کی باجی مجھے آدھی روٹی اور تھوڑا سا دودھ دیتی تھی۔ آج دوپہر سے شام ہو گئی ہے، باجی نے آواز دے کے کھانا نہیں دیا۔ میں سامنے رہتی ہوں۔ میاں میرا اس دنیا میں نہیں ہے، بس اسی آدھی روٹی پہ میرا اور میری بیٹی کا دن بھر گزرتا ہے۔ فاروق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے، کیا اس بیچاری کی امید توڑ دے۔ وہ مڑا اور باورچی خانے میں گیا۔ وہاں کونے میں ایک اسٹیل کی پلیٹ میں آدھی روٹی اور اس کے برابر ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس کی بیوی نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے ناشتے سے کچھ حصہ بچا کے کسی اور کے پورے دن کا بندوبست کیے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اس عورت کو کھانا دے کے مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ان کے صحن کے کونے میں کم از کم آدھا درجن بلیاں جمع ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو وہ پیچھے نہ ہٹیں، جیسے اس کی خوشبو یا آہٹ سے آشنا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے ان کے آگے رکھا پیالہ دیکھا تو اس میں کچھ چھیچڑے تھے۔ اسے یاد آیا اس کی بیوی کچھ دن پہلے بہت ضد کر کے گوشت والے کے پاس جھاڑو پوچھا شروع کیا تھا۔ کیا وہ وہیں سے؟ اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں ایک کپڑے کے نیچے ڈھکے ہوئے اسے گوشت کے چھیچڑے ملے۔ اس بار تو بس اس نے اوپر دیکھا اور اپنی بیوی کے لیے درود شریف پڑھا، مگر اسے لگ رہا تھا اس کی تو مغفرت ہو چکی ہوگی۔ رات ڈھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ایک لمبی آنکھ لے کے وہ پلنگ پہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ باہر سے اس کو کچھ آہٹ کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا، اٹھ کے باہر گیا۔ اس کے صحن میں ایک کونے میں کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا دل رک گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو بھائی؟ آگے سے وہ شخص اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ فاروق ڈر کے بولا کون ہو تم؟ اس نے غور کیا تو وہ شخص اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک عورت نہیں، مرد۔ وہ تو ایک… اس نے تالی ماری۔ ہاں، میرا نام شمشاد ہے، میں روز یہاں سونے آتا ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے تمہاری بیوی مجھے پناہ دیتی تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ بھلا ہو اس کا، میں اتنے سالوں سے ایک اچھی جگہ سکون کی نیند سو رہا تھا، اب تم مجھے نکالو گے تو نہیں؟ فاروق تہجد کی نماز پڑھ کے بہت دیر تک جانماز پہ بیٹھا رہا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، کتنی شکلوں میں آج نظر آئی تھی، مگر دے دیا کرو۔ کون کہتا ہے صرف مالدار ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے پیسہ نہ ہو تو انسان کسی کو کچھ دینے سے قاصر ہوتا ہے؟